بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شیشناگ ٹائمز۔ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض محمود۔ اس وقت ہم موجود ہے کیفٹیریا اچھبل گارڈن میں، جہاں پہ آج اساتذہ صاحبانوں نے ایک کینڈل مارچ نکالی ہے، جس میں بہت سارے اساتذہ صاحبان موجود ہے۔ تو پیش ہے اسی کے حوالے سے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ اتحاد مدرسین زندہ باد زندہ باد۔ او پی ایس کو لاگو کرو لاگو کرو۔ او پی ایس کو لاگو کرو لاگو کرو۔ اے ٹی ڈی کو لاگو کرو لاگو کرو۔ اے ٹی ڈی کو لاگو کرو لاگو کرو۔ ڈی پی سی کو لاگو کرو لاگو کرو۔ ڈی پی سی کو لاگو کرو لاگو کرو۔ خالی اسامیوں کو پور کرو پور کرو۔ خالی اسامیوں کو پور کرو پور کرو۔ آواز دو ہم ایک ہیں، آواز دو ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زندہ باد زندہ باد۔ جموں کشمیر زندہ باد۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زندہ باد زندہ باد۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زندہ باد زندہ باد۔ رمیش صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شوریہ صاحب آگے بڑھو۔ شبیر صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اکبر ڈار آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بٹ صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زندہ باد زندہ باد۔ جموں کشمیر ٹیچرز فورم زندہ باد زندہ باد۔ او پی ایس کو لاگو کرو لاگو کرو۔ او پی ایس کو لاگو کرو لاگو کرو۔ اے ٹی ڈی کو زندہ باد زندہ باد۔ کھجوریا صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کھجوریا صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شبیر صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ بٹ صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ڈار صاحب آگے بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ یہ شوق نہیں مجبوری ہے، کینڈل مارچ ضروری ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہی ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ ارباب اختیار تک پہنچاتے ہیں۔ تو اصل میں جتنے بھی امورات ہوتے ہیں، جتنے بھی کام ہوتے ہیں سرکار کے، ہم ان کو منوان لاگو کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ بی ایل او کی ڈیوٹی ہو، ٹیچنگ سے ہٹ کر بی ایل او کی ڈیوٹی ہو، یا مڈ ڈے میلز ہو، یا الیکشن ڈیوٹی ہو، کچھ بھی ہو، ٹیچر حضرات ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہمارے کچھ حقوق بھی ہیں، کیونکہ رائٹس اینڈ ڈیوٹیز گو ہینڈ ان ہینڈ۔ تو ہمارے کچھ پرابلمز ہیں جن کی طرف گورنمنٹ انسنی کر دیتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایک کینڈل مارچ نکالا ہے۔ یہ ہم نے صرف ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ہی نہیں، بلکہ باقی جتنے بھی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں بھی یہ کینڈل مارچ ہوا ہے۔ ہم نے 15 نومبر کو پریس کلب سری نگر میں اور ڈائریکٹریٹ جموں میں ایک دھرنا دیا تھا۔ ہم نے سوچا تھا کہ سرکار کی آنکھیں کھل جائیں گی، سرکار نیند سے جاگ جائے گی، لیکن آج تک کنٹینیو ہم پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ جوں کے توں ہیں۔ کیا ڈیمانڈ ہے آپ؟ مسئلہ ہے 2014 میں ہماری پروموشنز ہوئی ہیں۔ 2014 سے ہماری 9 سال ہو گئے ہیں، 9 سال تک سٹیگنیشن ہے ڈپارٹمنٹ میں، کوئی پروموشن نہیں ہوئی ہے، کوئی ڈی پی سی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمارا دوسرا مسئلہ جو ہے وہ آر ای ٹی حضرات کی جو ٹرانسفر ہے، 22 سال سے ایک ہی جگہ پر ہمارے آر ای ٹی حضرات کام کر رہے ہیں۔ تو کوئی ٹرانسفر پالیسی ان کے لیے نہیں ہے۔ حکومت چاہتی ہے کبھی ان کو ہائر سیکنڈری میں لیتی ہے ڈپلائمنٹ پر، کبھی ہائی اسکول میں، کبھی یہاں کبھی وہاں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں یہ، لیکن کوئی ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے۔ نمبر اور او پی ایس سب سے اہم مسئلہ جو ہے کہ جب ریٹائر ہوتا ہے کوئی گورنمنٹ کا ملازم یا کوئی ٹیچر ریٹائر ہوتا ہے، تو اس کا واحد سہارا ہوتا ہے کہ اس کو پھر پینشن ملے، جس سے بڑھاپے میں اس کا جو سہارا ہے، بڑھاپے میں اس کا سہارا میسر ہو۔ تو لیکن سرکار نے این پی ایس لاگو کیا ہے۔ یہ این پی ایس
हम तमाम मुलाजमों पर एक तलवार लटकी हुई है, क्योंकि 400-500 में क्या बुढ़ापे में क्या सहारा मिलेगा एक उस्ताद को, एक मुलाजिम को। तो इसके साथ कन्फर्मेशन है, जब भी ये प्रमोशन कोई देते हैं तो उसको इंचार्ज या लुक आफ्टर कहते हैं। हम कहते हैं जब आप प्रमोशन देंगे तो उसमें ये इंचार्ज लुक आफ्टर नहीं होना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता है उस प्रमोशन का। तो अगर आप प्रमोशन देंगे तो वो कंफर्म भी उसी वक्त होना चाहिए। तो इसके साथ और एक मसला है, डीपीसी जो है, डीपीसी नहीं होती है हमारी। टीचर ग्रेड 2, टीचर ग्रेड 3 जो है वो एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, और उनके लिए कोई ये डीपीसी नहीं है, कोई उनको सबस्टेंटिव पोस्ट्स में नहीं लगाया जाता है। एक आखिरी सवाल, हमारे CPWs कुक्स जो हैं, और हमारे जितने भी समग्रा में हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, वो 200, 500, 1000, 4000 पर काम कर रहे हैं। तो ये एक ह्यूमन इशू है, तो उनको भी गवर्नमेंट को एक पॉलिसी, उनको 6-7 साल, 10 साल, 15 साल हुए हैं, एक ह्यूमन इशू है, उनको रेगुलर करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है कभी ना कभी ये इस ख्वाबी गफलत से जाग जाएगी, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी वो उनके कानों में हमारी बातें पहुंच जाएंगी। तो हम एलजी साहब से मोदिमाना गुजारिश कर रहे हैं कि ज़ाती इसमें वो इंटरवीन करे, मुदाखलत करे, ताकि हमारे जो है हमारा काम जो है वो क्लास रूम्स में है, पढ़ाना है। तो हमारा काम सड़कों पर नहीं आना है, हमें ये शौक़ नहीं है। तो अगर हमारी जायज़ मुतालबात जितनी भी हैं वो पूरी की जाएँ तो हम क्लास रूम्स में अच्छी तरह अपनी तन मन धन से अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे।